الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے قیامت کے روز نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور نور کی قیامت والے دن انتہائی شدت سے حاجت ہوگی، کیونکہ گناہ گاروں کے اوپر اندھیرے کے سائے منڈلا رہے ہوں گے، اور خوش بخت ہوں گے وہ لوگ جو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ آج حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک بھی ہے، اور اسی مناسبت سے جمعۃ المبارک کے بیان کو آپ کی طرف منسوب کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے کچھ حالات پر بھی بات کریں گے۔ اس سے پہلے میں قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور اس کا ترجمہ اور کچھ تفسیر سے بھی مدنی پھول عرض کروں گا۔ انشاءاللہ الکریم ہمیں پتہ چلے گا کہ سچوں کے ساتھ ہونا، نیکوں کے ساتھ ہونا، اللہ والوں کے ساتھ ہونا، اللہ والوں کے قرب میں رہنا، یہ خوش بختوں کا حصہ ہے، خوش نصیبوں کا حصہ ہے، اور یہ اللہ پاک جنہیں پسند کرتا ہے انہیں سچے لوگوں کے ساتھ ہونے کی سعادت عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ کریم پارہ 11 سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیہ کریمہ میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو 2 حکم دیے ہیں۔ نمبر 1، اپنے سے ڈرنے کا حکم، یعنی ایمان والے اللہ سے ڈریں، اللہ نے یہ ایمان والوں کو حکم دیا ہے۔ اور دوسرا حکم ارشاد فرمایا، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ رہو۔ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کی جو تفسیر بیان فرمائی ہے، اس کے مطابق اس آیت میں صادقین یعنی سچوں کے ساتھ رہو سے 3 قسم کے لوگ مراد ہیں۔ نمبر 1، صحابہ اکرام جو حضور علیہ السلام پر ایمان لائے، حضور کا دیدار کیا ایمان کی حالت میں، اور حضور علیہ السلام کی غلامی کو اپنایا، یہ وہ صحابہ اکرام ہیں، ان کے ساتھ رہنا اس سے مراد یہ بھی ہے۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ عاشقان رسول جو حضور علیہ السلام سے عشق رکھتے ہیں، جو حضور سے پیار رکھتے ہیں، جو حضور سے محبت رکھتے ہیں، ان کے ساتھ رہنا بھی اس سے مراد ہے۔ اور نمبر 3 فرمایا اولیاء کرام جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہنا بھی اس آیت سے مراد ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں
کہ اس مقام پہ ایک اور بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ ساتھ رہنے سے کیا مراد ہے۔ عموماً کسی کے ساتھ رہنے کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، جسمانی طور پر رہنا، نمبر ایک جسمانی طور پر رہنا، اور نمبر دو دلی طور پر اس کے ساتھ رہنا۔ یقیناً جسمانی طور پر صحابہ اکرام کا قرب حاصل ہو، عاشقان رسول علماء اکرام کی صحبت نصیب ہو، اولیاء اکرام کی صحبت بھی نصیب ہو جائے تو بے شک یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ مگر آیہ کریمہ میں صرف جسمانی طور پر ساتھ رہنا مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد دلی طور پر بھی صحابہ اکرام، علماء اکرام اور اولیاء اکرام کے ساتھ رہنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اے ایمان والو، صحابہ سے، علماء سے، اولیاء سے دل سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ اور جو عقیدے ان کے ہیں وہ عقیدے اپناؤ، جو اعمال ان کے ہیں وہ اعمال اپناؤ، جو نظریات ان کے ہیں ان نظریات کو اپناؤ، اور جو تعلیمات ان کی ہیں ان تعلیمات کو بھی اپنا کر ان پر عمل کرو۔ سبحان اللہ۔ چونکہ داتا حضور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا سالانہ عرس مبارک بھی ہے، اس ضمن میں حضور داتا صاحب کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سنہ 400 ہجری 400 ہجری کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ افغانستان کے ایک علاقے غزنی کے رہنے والے تھے، اور اس غزنی کا جو علاقہ تھا اس ایک محلہ تھا جس محلے کا نام حجویر تھا۔ حضور اس محلے کے مقامی تھے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کو نجیب الطرفین یعنی حسنی حسینی سید ہونے کی بھی سعادت حاصل ہے، یعنی دونوں طرف سے آپ سید زادے ہیں۔ آپ ابتدا ہی سے بہت بڑے عبادت گزار، پارسا، نیک، متقی اور پرہیزگار بھی تھے۔ اور حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے علم دین سیکھنے کے لیے، اللہ اکبر، آج لوگ دنیاوی نالج کو ترجیح دیتے ہیں، دنیاوی نالج کو پریفر کرتے ہیں، لیکن دیکھیے دنیاوی نالج بھی اگر اس نیت سے حاصل کریں کہ جو ہم دنیاوی نالج حاصل کریں گے اس سے ہم دین کے نالج حاصل کرنے میں ہمیں آسانی رہے گی، اس نیت سے اگر دنیا کا نالج حاصل کرتے ہیں، دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو یوں سمجھیے کہ یہ آپ کا دنیا کا علم حاصل کرنا بھی عبادت میں شمار ہوگا، چونکہ آپ نے علم دین حاصل کرنے کی بھی نیت کی ہے۔ اور سبحان اللہ، علم دین کتنا اہم ترین فعل ہے، کتنا اہم ترین کام ہے، اس کی اہمیت اس بات سے لگائیے کہ قرآن کریم میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے اس سے ڈرنے والے وہی ہیں جو علم والے ہیں۔ آپ نے پیچھے سنا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہ قرآن کریم میں جا بجا مقامات پر اللہ کریم نے اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اور پھر ساتھ ہی فرمایا جا رہا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے اس سے ڈرنے والے وہ ہیں جو علم والے ہیں۔ اب جا بجا مقامات پر ڈرنے کا حکم فرمایا، لیکن ڈرنا کہاں سے ملے گا؟ جب بندہ علم حاصل کرے گا، جب بندے کو پتہ ہوگا میرے رب نے مجھے ان کاموں سے منع کیا ہے، ان کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، تو یہ نالج آ جائے گا، پھر بندہ قدم قدم پر ڈرے گا، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہی دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور ایک مقام پر قرآن کریم میں ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرو تو اللہ تمہارے لیے نجات کی راہ نکال دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اگر تم اللہ سے ڈرو تو اللہ تمہارے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، اور تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہ ہو۔ آج لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، عجیب دور ہے، دن بہ دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، کرائسس بڑھتے جا رہے ہیں، آزمائشیں بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن غور یہ کرنا ہے کہ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو مجھ سے ڈرے گا اس کے لیے نجات کی راہ نکال دوں گا اور اسے وہاں سے رزق دوں گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو، تو پھر ہمارا اس طرف جھکاؤ کیوں نہیں ہے؟ ہم اس طرف راغب کیوں نہیں ہیں کہ ہم اللہ سے ڈریں؟ اور اللہ سے ڈرنے کی بنیادی چیز یہ ہے
کہ انسان علم حاصل کرے، انسان نالج حاصل کرے، انسان کو پتہ ہو حلال کیا ہے، انسان کو پتہ ہو حرام کیا ہے، کون سا رزق میرے لیے جائز ہے، کون سا رزق میرے لیے ناجائز ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیے علم حاصل کرنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور میں یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ کے اولیاء علم سے خالی نہیں ہوتے۔ اللہ کے اولیاء، یہ بات غلط ہے کہ جناب درویشی اور ہے، فقیری لائن اور ہے، اور علماء کی لائن اور ہے۔ نہیں، درویش بنتا ہی علم حاصل کرنے کے بعد ہے، درویش بنتا ہی نالج حاصل کرنے کے بعد ہے، درویش بنتا ہی تب ہے جب اس نے اللہ کے قرآن کو سیکھنا ہے، درویش بنتا ہی تب ہے جس نے اللہ کے حبیب کے حدیث کو سیکھنا ہے، جس کو پتہ ہے میرے رب کا یہ فرمان ہے اور اللہ کے حبیب کا یہ فرمان ہے۔ درویش تو بنتا ہی وہ ہے۔ اور آج لوگوں نے غلط کنسیپٹ نکال لیا ہے کہ جناب شریعت اور ہے اور طریقت اور ہے۔ نہیں، شریعت ہی تو وہ سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر انسان طریقت کے سیڑھی پر قدم رکھتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب دیکھیں آپ سے بڑھ کے درویش کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کے فقیر کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کے اللہ والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ کی جو زندگی ہے 1000 سال گزر گیا ہے، کیا آپ کے مزار مبارک پر جا کے دل مطمئن نہیں ہوتا؟ اطمینان میں نہیں آتا؟ کیا دل گواہی نہیں دیتا میں کسی اللہ کے ولی کے مزار پہ حاضر ہوا ہوں؟ یہ دل گواہی دیتا ہے۔ اور سنیے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے کن ملکوں کا سفر اختیار فرمایا ہے۔ چنانچہ لکھا گیا آپ کی ہسٹری میں کہ علم دین سیکھنے کے لیے آپ نے عراق، شام، لبنان، آذربائیجان، خراسان اور ترکستان وغیرہ کئی ممالک کا سفر فرمایا ہے۔ اور لکھ کے کہا جاتا ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کم و بیش 30 ممالک کا سفر کیا علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج محرومی ہے مسلمان کی کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتا، سیکھنے کے لیے کوشش نہیں کرتا ہے۔ داتا صاحب کے دیوانوں، آپ سے محبت کرنے والوں، آپ سے پیار کرنے والوں، اپنی اولاد کی گھٹی میں رچاؤ کہ بیٹا علم دین حاصل کرنا ہے۔ اور جس طرح یہ جمعۃ المبارک کا یہ خطاب، یہ بیان، یہ بھی ایک اہم ترین ذریعہ ہے نالج حاصل کرنے کا۔ بہت ساری باتیں انسان کو پتہ چلتی ہیں کہ میں نے کس انداز سے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی ناراضی والے کام کون سے ہیں، کیونکہ دور بڑا عجیب آ گیا، لوگوں میں علم دین کی اہمیت رہی نہیں۔ تو اب کوشش یہ کی جائے کہ کم از کم جمعۃ المبارک میں وقت پر حاضر ہو کر جو بیانات ہیں ان کو توجہ سے سنا جائے۔ اور سنیے، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے ولی اللہ نہیں بنے، ایسے اتنا بڑا مقام نہیں پایا۔ جو بھی اللہ کا برگزیدہ بندہ بنا ہے وہ کسی بڑی مصیبت سے گزر کر بنا ہے، وہ کسی بڑی آزمائش سے گزر کر بنا ہے۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ آسانیاں مل گئی تو وہ بن گیا ہے۔ بڑی بڑی مصیبتیں اور آزمائشوں کے پہاڑ آئے ہیں ان پر، اور انہوں نے برداشت کیے ہیں، انہوں نے صبر کیا ہے اور اللہ کی رضا پر راضی رہے ہیں، تب یہ مقامات ملے ہیں۔ آئیے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آزمائش کے بارے میں سنتے ہیں۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ اولیاء کرام کے مزارات پر حاضر ہوا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں 1000 سال ہو گیا ہے لوگ فیض پا رہے ہیں، لیکن ان کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے اولیاء کے مزارات پر حضور داتا صاحب بھی حاضر ہوا کرتے تھے اور کثرت سے حاضر ہوا کرتے تھے۔ یہ داتا صاحب کی عادت کریمہ تھی۔ اور بالخصوص جب آپ کو کوئی مشکل پیش آتی، حضور داتا صاحب کسی اللہ کے ولی کے مزار پہ پہنچ جاتے، اس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، ان سے فریاد کرتے، ان سے التجا کرتے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھ پر بہت بڑی مصیبت آ گئی تو میں حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضر ہوا۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت با یزید بسطامی کا۔ تو آپ فرماتے جب میں حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضر ہوا، اللہ کریم نے میری مشکل آسان فرما دی۔ اللہ کریم نے میری مشکل آسان فرما دی، ٹل گئی مشکل۔ پتہ چلا کہ اللہ کے اولیاء کے مزارات پر جانے سے مشکلیں ٹلتی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ مصیبتوں کو ٹالنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ ہاں، مصیبتوں سے نجات دلانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ ہاں، آسانیاں عطا فرمانے والی ذات کون سی ہے؟
اللہ کی، نعمتیں عطا فرمانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ تو جب اللہ کے دوستوں کے پاس بندہ جاتا ہے تو اللہ خوش ہو کر اس کی مصیبتیں ٹال دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے بندوں سے محبت کرنا، اللہ کے بندوں کی خدمت میں حاضری دینا اور ان کے پاس جا کے فریاد کرنا یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے، بلکہ یہ اچھا کام ہے کہ برگزیدہ اولیاء سے یہ ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یہ بھی ایک عرض کروں، داتا صاحب فرماتے ہیں ایک مرتبہ پھر میری زندگی میں بہت بڑی مشکل آئی، بہت بڑی مشکل آئی، پھر میں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضر ہوا، لیکن اس مرتبہ میری وہ مشکل حل نہیں ہوئی، اس مرتبہ میری وہ مشکل حل نہیں ہوئی۔ پوچھا حضور پھر کیا ہوا؟ فرمایا میں 3 ماہ تک حضور بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضر رہا، روزانہ 3 مرتبہ غسل کرتا اور 20 مرتبہ وضو کرتا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا کہ مولا میری مشکل آسان فرما دے۔ لیکن بعض اوقات اللہ کو منظور کچھ اور ہوتا ہے، اللہ کو منظور کچھ اور ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ مصیبتیں صرف ہم پر نہیں بلکہ داتا صاحب جیسی ہستیوں پر بھی اتنی ہیں۔ گھبرانا نہیں چاہیے، ٹینشن میں نہیں آنا چاہیے، پریشانی میں نہیں آنا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ ناراض ہو گئے مجھ پر تو مصیبت آ گئی ہے۔ بعض اوقات مصیبت انسان کے درجات بلند کرنے کے لیے، اور بعض اوقات مصیبت اللہ کی طرف سے اس لیے آتی ہے کہ اللہ بندے کو اپنے قرب میں داخل کر لے۔ چنانچہ داتا صاحب فرماتے ہیں جب میں 3 ماہ، اب یہ ہمارا جو اسٹیمنا ہے نا وہ بہت کمزور ہے، ہم اللہ کے دربار میں آئے نا ایک مرتبہ دعا کرے قبول نہیں ہوئی نا ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار ہم تو دعائیں مانگ کے تھک گئے، ہماری قبول نہیں ہوئی۔ ہماری اوقات کیا ہے، ہمارے اعمال کی حالت کیا ہے، کبھی غور کیا ہم نے؟ اور داتا صاحب کے اعمال کا عالم کیا ہوگا، آپ کے رتبے اور مقام کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے باوجود 3 مہینے تک دعا قبول نہیں ہوئی، آپ پریشان نہیں ہوئے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے خراسان کے سفر کا ارادہ کیا اور چل پڑا، اور آپ فرماتے ہیں میرے پاس صرف ایک لاٹھی اور ایک برتن تھا جس کے ذریعے میں وضو کر سکوں، اور پرانا سا ایک اون کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اب غور کیجئے کہ اللہ والوں کی زندگیاں کیسی تھیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں میں سفر پہ جا نکلا، سفر میں ایک مقام پر رات ہوئی، ایک خانقاہ تھی، جس طرح لوگوں نے مسافر خانے بنائے ہوتے ہیں بعض درباروں کے نزدیک اور بعض مشہور جگہوں پہ، ایک خانقاہ تھی۔ آپ نے فرمایا میں نے ان سے اجازت طلب کی کہ مجھے اجازت دو تاکہ میں یہاں رات گزار سکوں۔ چنانچہ ان لوگوں نے مجھے اجازت نہیں دی کہ جناب یہاں ہمارے پاس جگہ نہیں ہے۔ اب ان کے کچھ مہمان بھی آئے، ان کو انہوں نے اچھی جگہ، اعلیٰ جگہ ٹھہرایا۔ آپ نے فرمایا چلو یار میرے لیے اعلیٰ جگہ نہیں تو مجھے زمین پر ہی ٹھہرنے دو، میں زمین پر ہی سو جاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی، آپ ٹھہرنا ہے تو زمین پر ٹھہر جائیں۔ چنانچہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں ٹھہرے، اب انہوں نے اپنے جو مہمان تھے ان کے لیے اعلیٰ مرغن غذائیں منگوائیں، اور ان کی جناب آؤ بھگت ہو رہی ہے، اور داتا صاحب کو ایک سوکھی روٹی دی۔ آپ غور کیجئے اللہ والوں پر کیسی کیسی آزمائشیں آتی ہیں۔ سوکھی روٹی، داتا صاحب نے سوکھی روٹی کھا کر گزارا کیا۔ اب جناب وہ جب کھانا کھا چکے، اب ان کے مہمانوں کے لیے اعلیٰ قسم کے پھل آئے۔ اب انہوں نے کیا کیا، پھل خود کھائے، چھلکے داتا صاحب کو مارے۔ اللہ 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 اللہ۔ اب داتا صاحب جب کسی کو ایسے ذلیل کیا جائے، اس کی تذلیل کی جائے، مجھے بتاؤ دل میں آتا ہے نہیں آتا کہ یار میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر داتا صاحب جیسی ہستی، پھر رب کا مقرب، اللہ کے برگزیدہ بندے۔ پھر یہی نہیں بلکہ ان لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مذاق بھی اڑایا کہ یہ کدھر آ نکلا ہے، ڈنڈا پاس ہے، ایک لوٹا پاس ہے، اور جناب ہمارے پاس آ گیا، اس کی کیا اوقات ہے۔ طرح طرح کی باتیں کی، آپ پر طنز کی، آپ پر مذاق کی برسات کی، طرح طرح سے آپ کو ستایا۔ لیکن داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صبر کیا، ان کو نہ تو جواب دیا نہ وہاں سے گئے، بلکہ رات گزاری۔ اور جیسے ہی رات ختم ہوئی، جو داتا صاحب کی مشکل 3 ماہ تک بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر رہنے کے باوجود بھی حل نہ ہوئی تھی،
وہ داتا صاحب کی مشکل حل ہو گئی۔ اللہ 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 اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم بعض اوقات اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور بعض اوقات جو مصیبت آتی ہے نا وہ کسی بڑی مشکل کے حل کے لیے آتی ہے۔ بندے کو بڑا مقام دلوانا مقصود ہوتا ہے۔ تو جب بھی ہمیں اس بات سے کیا درس عبرت ملا کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آئے تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور شکر کی نعمت کو تھامے رہنا چاہیے۔ ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے پسندیدہ بندوں پر جو مصیبتیں نازل فرمائیں ان میں سے کوئی حصہ مجھے بھی ملا ہے، میرا رب مجھے اپنی رضا دینا چاہتا تبھی تو مصیبت آئی ہے۔ اور اللہ سے دعا بھی مانگا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمت دے، اللہ ہمیں استقامت دے، صبر دے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا کہ مصیبتیں زندگی کا حصہ ہیں اور انعام بندے کو مصیبتوں کے ذریعے ملتا ہے۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاہور کیوں تشریف لائے؟ آپ کی 34 ایئر آپ کی ایج تھی جب آپ کے پیر صاحب نے آپ کو حکم دیا کہ آپ لاہور چلے جاؤ۔ کہاں چلے جاؤ؟ لاہور چلے جاؤ۔ آپ اپنے پیر و مرشد کے حکم پر 34 ایئر 34 سال کی عمر میں آپ لاہور تشریف لائے، اور آپ کے آنے کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ آپ اللہ کے بندوں کو رب سے ملانے آئے تھے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے آئے تھے۔ آپ تبلیغ دین کے لیے آئے تھے، آپ نیکی کی دعوت کے لیے آئے تھے، برائی سے منع کرنے کے لیے آئے تھے۔ جب آپ لاہور تشریف لائے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ دین شروع کر دی۔ آپ نے کیا؟ تبلیغ دین شروع کر دی۔ میں تبلیغ پر ایک بات عرض کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا جو اپنے بھائی کو بلائے، اسے نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، اس کی جزا کیا ہے؟ فرمایا موسیٰ میں اس کی ہر بات پہ 1 سال کی قبول کی ہوئی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں۔ اللہ 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 اللہ۔ اور فرمایا اے موسیٰ اسے جہنم کا عذاب دیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے کہ جو نیکی کی دعوت دیتا اور برائی سے منع کرتا ہے، جو میری طرف بلاتا ہے۔ تو داتا صاحب تو آئے اس مقصد کے لیے تھے۔ چنانچہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ دین شروع کی۔ لاہور میں لوگ آپ کی تبلیغ سے متاثر ہو کر، آپ کے کردار سے متاثر ہو کے، آپ کے چہرے کے نور سے متاثر ہو کے، آپ کے چہرے میں کشش سے متاثر ہو کے لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ اب اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اس وقت کا جو حاکم تھا، داتا صاحب کے وقت کا لاہور کا جو حاکم تھا، وہ کافر تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہ ایک درویش آیا ہے، راوی کے کنارے بیٹھا ہے اور یہ لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے، لوگ ہمارا مذہب چھوڑ کے اس کے مذہب میں داخل ہو رہے ہیں، اسے جلال آ گیا، اس کی تو جان پہ بن گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ چنانچہ اس نے اپنے خدام کو، جو پولیس والے ہوتے ہیں، ان کو بجوایا اور کہا کہ اس درویش کو اٹھاؤ اور شہر سے باہر پھینک دو اور اس کو نکال دو، یہ ہمیں نظر نہیں آنا چاہیے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کے کہا کہ حاکم لاہور کا حکم ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں ورنہ ہم آپ کو باہر پھینک دیں گے۔ انہوں نے آپ کو کہا، آپ نے فرمایا میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں اور اللہ کے دین کی مدد و نصرت کے لیے آیا ہوں، اللہ میرا مددگار ہے، میں نہیں یہاں سے جاتا۔ ان کو جلال آ گیا، انہوں نے ہر صورت کوشش کی آپ کے خیمے کو آگ لگانے کی۔ اب وہ آگ لگاتے تھے، خیمے کو آگ نہیں لگتی تھی۔ انہوں نے انتہائی کوشش کی کہ آپ کے خیمے کو آگ لگے، لیکن آگ نہیں لگ سکی۔ اب وہ پریشان ہو کر واپس چلے گئے۔ انہوں نے جناب حاکم کو جا کے کہا کہ ہم نے بڑی کوشش کی اس کو باہر نکالنے کی، لیکن وہ نکل نہیں سکا۔ ہم نے اس کے خیمے کو آگ لگانے کی کوشش کی، لیکن اس کے خیمے کو تو آگ بھی نہیں لگتی۔ وہ جلال میں آ گیا، آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کہا میں چھوڑوں گا نہیں۔ اتنے میں شور اٹھا کہ محل میں آگ لگ گئی، محل میں آگ لگ گئی۔ اتنے بڑے پیمانے پہ آگ لگی کہ ہر صورت اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن آگ نہیں بجھ رہی۔ اسی وقت اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھ سے ہو نہ ہو کوئی غلطی ہوئی ہے، اور غلطی یہی ہوئی ہے کہ میں نے اس درویش کو تنگ کیا، اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ
وہ داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاکم وقت جو لاہور تھا وہ آیا اور آ کے حضرت سے معذرت کی کہ حضرت آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو تکلیف دی ہے۔ جیسے ہی اس نے آپ سے معافی مانگی، آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ جیسے آپ نے فرمایا تجھے معاف کیا، فوراً محل کی آگ بجھ گئی، اور وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت کو دیکھ کر آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ یہ حاکم وقت کا بھی ایک قصہ ہے۔ جب حاکم مسلمان ہو جائے تو پھر اسلام کی ہی حکومت ہے نا بھائی۔ آج لاہور یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ہے۔ یقین کریں 1000 سال پہلے لاہور کیسا تھا اور آج لاہور کیسا ہے، کہ یہاں اسلام کا یہ قلعہ ہے پوری دنیا میں۔ لاہور کا پورے ورلڈ میں نام ہے، دنیا میں کسی بھی خطے میں چلے جائیں، کسی بھی ملک میں چلے جائیں، آپ کو لاہور کا ایک امیج نظر آئے گا۔ اور یہ کس کے صدقے ہے؟ آج لاہور کو مرکز الاولیاء کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت ہے۔ اس کو داتا نگر کیوں کہا جاتا ہے؟ لاہور سے شاید کوئی دنیا میں آپ کو نہ جانے، لیکن لاہور کی پہچان ہی داتا صاحب کے نام سے ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے اولیاء کرام کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ تو یقین کریں آج بھی کوئی شخص حضور داتا صاحب کے مزار پہ چلا جائے، بڑی سے بڑی مشکل میں پھنسا ہونا، فریاد کرے، آپ سے التجا کرے، اللہ کے دربار میں دعا کرے آپ کا وسیلہ دے کر، تو یقین کرے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، جولیاں بر بر کے لوٹتا ہے۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ کے اولیاء سے محبت کریں، اللہ کے بندوں سے محبت کریں۔ اور آخری بات کر کے پھر بیان ختم کرتا ہوں۔ ایک بڑی پیاری بات حدیث قدسی میں فرمائی گئی کہ 2 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے اعلان جنگ فرمایا، جن کے ساتھ 2 لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے اعلان جنگ فرمایا حدیث قدسی کے مطابق۔ اس میں نمبر 1 فرمایا سود خور ہے نا، اس کو اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یہ اپنے ذہن سے نکال دے کہ میں سود کھا کر کامیاب ہو جاؤں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس نے بھی اس میدان میں قدم رکھا ہے نا وہ برباد ہی ہوا ہے، ہلاک ہی ہوا ہے۔ اور دوسرا فرمایا جو حدیث قدسی کے مطابق کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس کو بھی میرا اعلان جنگ ہے۔ جو اللہ کے ولیوں کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں نا، جو بولتے ہیں، جو ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جو ان کے بارے میں زبان دراز ہیں، وہ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، بندے کی طرف سے نہیں ہے۔ بندہ تو کسی تگڑے بندے سے جنگ کر کے نہیں جی سکتا، کہ اللہ سے جنگ کر کے جی سکتا ہے بندہ؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر ایسا زندگی میں کہیں زبان سے نکلا ہے کسی اللہ کے دوست کے بارے میں، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اللہ کے حضور معافی مانگیں اور اپنے آپ کو اولیاء کرام کے محبین میں شامل کریں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔